بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز میں درود و سلام پڑھیں۔ باواز بلند کوئی زبان خاموش نہ ہوئے، محبت میں پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ شاست حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، مل کے امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دی اندر عرض کرو، کوئی زبان خاموش نہ ہوئے، آقا حسین نال پیار کرنے والے بیٹھے جے، محبت نال کہہ لو شاہ است حسین بادشاہ، مل کے پڑھ لو شاہ است حسین بادشاہ، دین است حسین دین پناہ است حسین، دین است حسین دین پناہ، اور سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ دی حمد و ثنا، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم، شب اسرات دلہا و دہاد چہرے والے واللیل دی زلفاں والے مازاق دے قاجل والے، علم نشرہ دے سینے والے، ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں والے، والاسر دے زمانے والے، یوحا دے لباں والے، وما ینتقو عن الہوا دی زبان والے، والاسر دے زمانے والے، صدیق اکبر دے آقا، عمر فاروق دے مولا، عثمان غنی دے ماوا، مولا علی دے ملجا، رب دے حبیب جگ دے طبیب، امت دے سہارے رب دے پیارے، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر بے شمار مرتبہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد انتہائی ادب و احترام دے لائق مسند صدارت تشریف فرما قبلہ پیر سید محمد افضل شرازی دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی ادب و احترام دے لائق قبلہ ڈاکٹر محمد اعجاز محمدی سیفی صاحب، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، نقیب محفل ثناخان مصطفیٰ، عشاقان مصطفیٰ، آج دی یہ پیاری پیاری محفل پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسے رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے رفقا دی یاد دے اندر اج دی محفل پاک دا اہتمام کیتا گیا ہے۔ ہر سال دی طرح اس مرتبہ بھی انشاءاللہ تعالی اج دی محفل پاک اللہ تعالی اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ تمام دوستان دا آیا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ دے اندر، اپنے محبوب دی پاک بارگاہ دے اندر اور نبی پاک دی پیاری پیاری آل دی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے اللہ تعالیٰ بروز قیامت وسیلہ نجات میں۔ بیٹا اتر کی اشارے کر رہے ہیں، چپ کر کے بیٹھیں، تھک گئے ہیں ویسے تو بے نیند آ رہی سیٹ تے پھر یا تے انہوں گھر بھیج دو یا پھر سیٹ تے بٹھا دیں۔ اے جڑے دوست ادھر بیٹھے نے انہاں دی کوئی ناراضگی ہے ساڈے نال؟ اے دیکھو نا جناب، ادھر سامنے تشریف لے آؤ، ادھر تہاڈے نال کوئی گل بات کری، ادھر آؤ، ادھر آ جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے، میرا خیال ایک گولی تانوں دئیے جنہاں دی کمر درد ہے، اگے اگے آ جاؤ، شاباش۔ میں کوشش کرنا بھی ایتھے لے آؤں، پھر سارے او دیوار نال چمڑ جاتے ہیں۔ اے چھپ کے بیٹھے نے، پھر جا کے ٹیک لے، پورے آ جا گئی تھی میرے کو، پورے آ جا یار۔ یہ تو لنگر دی واری ہوندی سب تو پہلا نمبر ہے، محفل سنن والی پیچھے پیچھے۔ محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول، تو کھانا ہے تو گیت نہیں گانا، تو پیچھے لوگ کے بیٹھے ہیں۔ ویسے محبت والا بندہ ہے ماشاءاللہ، 5 وقت دا نمازی۔ حضرات محترم، آج دی پیاری پیاری محفل پاک جس طرح کہ آپ حضرات نے اشتہار دے اوپر پڑھیا ہے کہ آج دی محفل پاک دا جڑا عنوان لکھیا گیا ہے آقا حسین دا شہادت دا ذکر انشاءاللہ تعالی آج میں تفصیلاً عرض کروں گا وقت دے لحاظ نال۔ تو میں نے آپ حضرات سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی جو مقدس الفاظ تلاوت کیتے نے، اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے انہاں آزمائشاں دا ذکر فرمایا، وہ امتحانات جڑے اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں کو لیندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندیاں نو آزمانا ہاں، کدی خوف دے کے، ڈر دے کے، والجوع کدی میں بھوک دے ذریعے اپنے بندیاں نو آزمانا ہاں، ونقص من الاموال اللہ فرماندا ہے کہ کدی میں مال دی کمی کر کے اپنے بندیاں نو آزمانا ہاں، والانفس کدی جان لے کے آزمانا ہاں، والثمرات ثمرات ویسے تے پھل نو کیا جاندا ہے، لیکن مفسرین نے اس کی تشریح کے اندر ارشاد فرمایا کہ والثمرات تو مراد اتھے کیڑا پھل ہے، تو فرماندے نے کہ اولاد انسان دے دل دا پھل ہے، تو اللہ فرماندا ہے کہ میں کدی کدی اولاد دے ذریعے بھی اپنے بندیاں نو آزمانا ہاں۔
تو اللہ نے فرمایا کہ یہ 5 میرے بڑے بڑے امتحان نے تے جیڑا انہاں امتحاناں دے وچوں پاس ہو جاوے وبشر الصابرین، پھر اللہ تعالی صابرین نو خوشخبری سنادا ہے، جنت دی خوشخبری ہے، کوثر و تسلیم دے وعدے نے انہاں واسطے جنت دے اندر مکانات نے، راحتاں نے، جنت دیاں نہراں دی انہاں نال وعدے نے، وبشر الصابرین، پھر خوشخبری ہو بے صبر کرنے والے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صابرین دی علامت بیان فرمائی کہ صابرین کون نے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، اللہ نے فرمایا کہ صابرین وہ نے جدو انہوں نے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل وقت آ جائے، کوئی پریشانی دا وقت آ جائے، قالو وہ کہندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی اللہ دی طرف آئے ہاں اور اسی لوٹ کے واپس بھی اللہ ہی دی طرف جانا ہے۔ حضرات محترم، قرآن پاک دی اس آیت نو سامنے رکھو اور تاریخ دا مطالعہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں کولو امتحانات لے، کیونکہ رب دی عادت کریمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ دا طریقہ کار یہ ہے کہ رب جنوں دوست بناندا ہے انہوں آزماندا ہے۔ جڑا رب دا دوست ہے، رب دا محبوب ہے، رب دا یار ہے، رب دا خلیل ہے، رب دا پیارا ہے، رب دا محبوب ہے، رب دی دوستی دے اپنے طریقے کار نے۔ اللہ جنوں دوست بناندا ہے انہوں پھر آزماندا ہے، اللہ تعالیٰ پھر آزمائش لیندا ہے، اور جڑا رب دی آزمائش دے اندر پورا اتر آوے، رب دی پرچے امتحانات پاس کر لوے، اللہ تعالیٰ پھر اس نے اپنا محبوب بندہ بنا لینا ہے۔ رب تعالیٰ پھر اس نے اپنا محبوب بندہ بناتا ہے۔ رب اپنا محبوب بندہ اس نے بنا لینا ہے جڑا اللہ دے پرچے پاس کر لینا ہے۔ حضرات محترم، تاریخ دا مطالعہ کرو تو بڑے بندے ایسے نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے۔ جد الانبیاء جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اسی اپنے یار نو آزمایا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دا امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا، کدی جان دا امتحان لیا، کدی مال دا امتحان لیا، کدی اولاد دا امتحان لیا۔ وقت نہیں ہے کہ میں ساریاں چیزاں بیان کروں، بس اشارہ سمجھ دے جاؤ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دا نارے نمرود دے اندر جانا اے جان والا امتحان ہے، آپ کامیاب ہو گئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام 10 ذوالحج میقات وادی دے اندر فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ذوالحج کی 10 تاریخ ہے، مینا دی وادی ہے، دونوں باپ بیٹا قربانی دینے واسطے تیار نے۔ یہ اولاد دا امتحان ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اولاد دا امتحان اندر بھی کامیاب ہو گئے، مال دا بھی امتحان دیتا۔ جدو آپ کھیت کھلیان دے اندر آپ دیاں گاواں بکریاں اونٹ چر رہنے تے فرشتہ آ کے اللہ دی حمد و ثنا کرن لگ پیا۔ آپ نو واقعہ یاد ہوئے گا، بس میں اشارہ کر رہے ہیں تو دائیں بائیں دیکھیا کہ یہ ذکر کرنے والا کون ہے۔ جدو ذکر بند ہو گیا فرمایا دوبارہ ذکر سنا۔ انہاں آکھیا پہلے میں اپنی مرضی نال کر رہا سا، ہن تسی کہہ رہے جے تے قیمت لگے گی۔ انہاں آکھیا قیمت کی؟ گاواں ساریاں دے دیتیاں، پھر اونٹ سارے دے دیتے، سب کچھ قربان۔ یہ مال دی قربانی ہے، آپ کامیاب ہو گئے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ بھی رب دے پیارے نے، آپ نو بھی اللہ نے آزمایا، جان والا امتحان، مال والا اولاد۔ اللہ اکبر۔ غار سور دے اندر سپ دے منہ دے اگر ایڈی رکھ دیتی اور سپ نے ڈسنا شروع کیتا ہے، آپ نے اڈی اور اگے کر دیتی ہے۔ انسان دی فطرت یہ ہے نا، جدو کسی سوراخ دے سامنے جسم پیا ہوئے، اچانک کوئی چیز ٹکراوے تے بندہ اختیار نہیں رہندا، بندہ غیر اختیاری طور تے اپنا جسم پیچھے کر لیندا ہے۔ پر واہ جناب ابو بکر صدیق، تہاڈے عشق مصطفیٰ تو قربان جاواں، سپ نے اڈی دے منہ لگایا ہے، جناب ابو بکر صدیق نے پیر ہور اگے کر دیتا اور میرے آقا دے عشق دے اندر فطرت نو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت بڑا امتحان ہے، یہ جان والا امتحان ہے۔ اولاد دی واری آئی، آپ دا سکا بیٹا بدر دے مقام تے کافراں دی طرفوں جنگ کرنے واسطے آیا تے آپ مسلماناں دی طرفوں جدو بیٹا مسلمان ہو گیا نا، بعد اندر کہنے لگا کہ ابو جی 3 واری تسی میری تلوار دے تھلے آئے، میں باپ سمجھ کے تلوار روک لئی۔ جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹا اگر ایک مرتبہ بھی تو میری تلوار دے تھلے آ جاندا، میں بیٹا سمجھ کے تلوار نہ روکدا بلکہ میں تلوار چلا دیندا۔ ابو جی میں تہاڈا بیٹا نہیں۔ فرمایا بیٹا بعد سے گستاخ رسول پہلے سے تو کافراں دے نال مل کے میرے آقا نو شہید کرنے واسطے آیا ہے۔ فرمایا اگر ایک مرتبہ صدیق دی تلوار دے تھلے آ جاندا، تلوار چلا کے تیرے 2 ٹکڑے کر کے صدیق کائنات والیاں نو دس دیندا کہ مینوں اولاد نال اتنا پیار نہیں ہے جنہ آمنہ دے لال نال پیار ہے۔ باپ دی واری آئی، آپ نے اپنے باپ دے منہ تے تماچا مار دیتا۔ ابو قحافہ بعد دے اندر ایمان لے آئے، ہجے ایمان نے لے کے آئے، حضور دی بے ادبی زبان دے وچ ہو گئی، آپ نے تماچا ماریا، حضور دی بارگاہ اندر آئے، آقا آج میں اپنے ابو دے چہرے تے تماچا ماریا ہے۔ پیارے صدیق اپنے باپ نو، جی آقا انہاں تہاڈی بے ادبی کیتی، اگر اج صدیق دے ہاتھ دے اندر تلوار ہوندی، اپنے باپ دا سر تن نالوں جدا کر کے کائنات والیاں نو پیغام دے دے کہ صدیق نو باپ نال اتنا پیار نہیں ہے جنہ آمنہ دے لال نال پیار ہے۔ تو حضرات محترم میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ نے آزمایا اپنے بندیاں مختلف طریقے نال۔ اللہ اکبر۔ قربان جاواں میرے مسلمان بھائیو توجہ فرمانا، رب تعالی نے اپنے مختلف بندیاں نو آزمایا، آزمائش لئی، لیکن جنوں بھی رب نے آزمایا ایک ایک امتحان لیا، ایک ایک پرچہ لیا، کدی مال والا امتحان لے لیا، کدی جان والا امتحان لے لیا، کدی اولاد والا امتحان لے لیا، کدی خوف والا، کدی مال دی کمی کر کے آزما لیا۔ لیکن جامعہ مسجد عمر فاروق دے اس پاکیزہ ماحول دے اندر آقا حسین دی شان سن والو، عظمت رب کعبہ دی قسم، تاریخ دا مطالعہ کیتا جائے، ایک ایسا مومن بھی نظر آندا ہے جن دی رگاں اندر مصطفیٰ دا خون ہے، جنہیں فاطمہ تو زہرا دا دودھ پیتا ہے، جن دی تربیت مولا علی نے فرمائیے۔ میرے آقا حسین جدو امتحانات دی واری آئی، پھر رب تعالیٰ نے 1 2 3 امتحان نہیں بلکہ 10 محرم الحرام نو یہ سارے امتحان آقا حسین سے ڈال دیتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ رب نے سارے امتحان آقا حسین سے اکٹھے ڈال دیتے۔ مدینے وچوں میرے آقا دی آواز آئی، سونیا ربا اے میرا پیارا حسین ہے جنہوں میں زبان چسا چسا کے امتحان دی تیاری کروائیے۔ مولا علی نے فرمایا سونیا ربا اے میرا پیارا حسین ہے جنہوں میں انگلی پکڑا کے مدینے دی گلیاں دی سیر کروا کے امتحان دی تیاری کروائیے۔ بی بی فاطمہ تو زہرا نے فرمایا سونیا ربا اے میرا پیارا حسین ہے جنہوں میں قرآن دیاں لوریاں سنا سنا کے امتحان دی تیاری کروائیے۔ عرض کی تھی مولا اسی حسین نو امتحانات دی تیاری کروا چلے ہاں، جیڑا مرضی امتحان لے لویں ہر امتحان دے پورے نمبر لوے گا۔
یا اللہ پھر آقا حسین نے کتنے نمبر حاصل کیتے نے؟ قدرت دی میٹھی جی آواز آئی کائنات دے لوگوں کیڑا ایسا امتحان ہے جڑا 10 محرم الحرام نو میں آقا حسین سے نہیں پایا؟ پھر کیڑا ایسا امتحان ہے جن دے پورے نمبر زہرا دے لال نے حاصل نہیں کیتے؟ عظمت رب کعبہ دی قسم امتحان بھی رب نے سارے ڈال دیتے نے، حسین نے نمبر بھی پورے حاصل کیتے ہیں۔ کوئی ایسا امتحان نہیں، رب نے امتحان لے باقی لوگاں کو لو بھی، پر الگ امتحان لے۔ پر جدو آقا حسین دیواری آئی، خوف بھی دیتا، مال دی کمی بھی کیتی، اولاد، پھر جان، پھر ہر چیز دا امتحان ہے، لیکن واہ حسین تیرے حوصلے استقامت نو سلام۔ آؤ ذرا تصورات دے اندر میدان کربلا چلنے ہاں۔ 7 محرم الحرام نو میرے آقا حسین تے ظالمہ نے پانی بند کر دیتا۔ 10 محرم الحرام ہے، ایک کر کے میرے آقا حسین دے رفقا اپنی جان دا نظرانہ پیش کر رہے نے۔ کدی وہاب بن عبداللہ قلبی شہید ہو رہے نے، کدی حضرت ہور قربان ہو رہے نے، کدی اونو محمد قربان ہو رہے نے۔ اللہ اکبر، ایک کر کے میرے آقا حسین دے رفقا اپنی جان دا نظرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تھوڑی سلو کر کے ایک کر کے میرے آقا حسین دے رفقا اپنی جان دا نظرانہ پیش کر رہے نے۔ جدو سارے قربان ہو گئے نا تے مولا علی اصغر بچے نے، آپ اپنے دامن دے اندر اٹھا کے جدو مولا علی اصغر نو سامنے لے کے آئے، ظالمہ نے بجائے پانی دین دے تیر ماریا۔ جدو تیر ماریا تے میرے آقا حسین دے معصوم شہزادے دے حلق دے اندر تیر پوست ہو کے ادھر بازو دے اندر پوست ہو گیا، تیر آر پار ہو گیا۔ میرے آقا حسین نے تیر کھچیا، پھٹ گئے جگر پہاڑاں دے، اتے کمب گیا جگ سارا۔ علی اصغر دے نازک حلقوں جدو چھٹیا خون پہارا، پر صدقے صبر تیرے تو سید شاہ سوارا۔ اے جان تے دیتی پر آن نہیں دیتی، ہے درد دلدارا۔ حضرات محترم میرے آقا حسین نے سارے رفقا قربان ہو گئے، ایک چھوٹا بچہ وہ بھی قربان ہو گیا۔ پاک علی اصغر نو ہتھاں تے میرے امام نے اے فرما چھڑیا، لیو مالکا کچھ نہیں رکھیا کول میں، دامن جاڑ حسین وکھا لیتا۔ مسلمان بھائیو میرے آقا حسین دے ایک رفقا میدان کربلا دے اندر جامع شہادت نوش فرما گئے نے۔ اور میرے آقا خود میدان کربلا دے اندر جان دا ارادہ فرما رہے نے، ایک کر کے ٹر گئے سارے، پچھو آئی حسین دیواری۔ ایک کر کے ٹر گئے سارے، پچھو آئی حسین دیواری۔ پین آکے میں صدقے جاواں میری جان تیرے اتوں واری، تے پین از کر دیے ویرا چھیتی آویں، دیر نہ لاویں پیچھے کلی پین وچاری۔ ہاتھ جوڑ کے زینب کر دی حسین نزاری۔ محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ زندہ باد۔ مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، میرے آقا حسین دے سارے رفقا میدان کربلا دے اندر جا کے ایک کر کے قربان ہو گئے نے۔ میرے آقا خود میدان دے اندر جان دی تیاری فرما رہے نے۔ اللہ اکبر، ایک میرے آقا حسین نے، ایک امام زین العابدین نے۔ امام زین العابدین بخار بہت زیادہ تیز ہے، میرے آقا حسین امام زین العابدین دے خیمے دے اندر تشریف لے کے آ جاندے نے۔ اپنے بچیاں نال پیار کرن والو ذرا توجہ فرماؤ، اولاد جدو پیدا ہوندی ہے بڑی بڑی خواہشات دل دے اندر پیدا ہو جاندیاں نے۔ میری اولاد جوان ہوے گی، بڑھاپے دا سہارا بنے گی، پر واہ حسین تیری عظمت تو قربان جاواں، جنہیں میدان کربلا دے اندر معصوم بھی قربان کر دیتے، جوان بھی قربان کر دیتے ہیں۔
جنہیں معصوم بھی قربان کر دیتے نے، جوان بھی قربان کر دیتے. میرے آقا حسین اللہ اکبر تشریف لے کے آئے نے. امام زین العابدین دا سر اپنی گودی دے اندر رکھے آئے، زلفاں سوار رہنے. فرمایا لو میرے بیٹا حسین دا آخری سلام ہے، میں الوداعی سلام کا نواستے آیا. عرض کی تھی ابو جی توانوں جان نہیں دیواں گا. فرمایا بیٹا کیوں جان نہیں دیو گے؟ عرض کی تھی ابو اگر تسی چلے گئے تے میں رہ گیا، کائنات دے لوگ آکھن گے کہ جوان بیٹے دے ہوندے ہو یا باپ چلیا گیا. فرمایا بیٹا تو نہیں جاویں گا، ان دے اندر بھی راز ہے. آقا راز کیے. فرمایا اگر حسین بھی چلا گیا تو بھی چلا گیا، پھر سادات دی نسل کتھوں چلے گی؟ فرمایا میں تے نانے جان دے دین واسطے قربان ہو جاواں گا، پر زین العابدین لکھ یزید پیدا ہو جان تیرا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتے، کیونکہ قیامت تک دا ہر سید تیری نسل چو پیدا رب نے فرمانا ہے. قیامت تک دا ہر سید رب نے تیری نسل دے وچوں پیدا فرمانا ہے. ابو جان جو حکم ہوئے مسلمان بھائیو، میرے آقا حسین نے فرمایا میریاں چند وسیعتاں نے ابو جان حکم ہوئے. فرمایا پہلی بات تو بے شہزادیا خیال کرنا ہے تیرے ابو چلے جان گے، میرا امتحان ختم ہو جائے گا اور تیرا امتحان شروع ہو جائے گا. حیدر کرار دا پوتا ہے، امام الانبیاء دا نواسا ہے، زہرا دا بیٹا ہے، حسین دا پتر ہے. تیرے پائسے بات لگجش نہیں آنی چاہیے، ڈگمگانا نہیں، ڈولنا نہیں. شہزادیا چند باتاں دا خیال کرنا ہے. ابو جان حکم ہوئے. فرمایا پہلی بات ہے شہزادیا تینوں پتہ ہے نا، فرمایا تیرے ابو شہید ہو جان گے جدوں میں چلا جاواں. قافلہ جیڑا جتھے بھی لے کے جان، یزید دے دربار اندر لے کے جان یا شام اندر لے کے جان، خاص طور تے پردے دا خیال کرنا ہے، کیونکہ تیرے نال حیدر کرار دیاں نواسیاں نے، امام الانبیاء دیاں نواسیاں نے، زہرا دیاں بیٹیاں نے. حسین دے فرمایا تیری والدہ نال ہون گیاں اور تیری پھپھو جان نال ہون گیاں. فرمایا بیٹا پہلی بات ہے بے پردے دا خیال کرنا ہے، اور دوسری بات ہے بے شہزادیہ تینوں پتہ ہے نا مینوں سب تو زیادہ پیاری اپنی بیٹی سیدہ سکینہ لگ دیئے. اجے عمر چھوٹی ہے، یتیمی دا پتہ کوئی نہیں. بیٹا میری بچی نہ خیال کرنا ہے، جدو باپ چلے جان دے نے بڑے ویر بھی باپ والا کام کر دے نے. فرمایا میری بیٹی نو رون نہ دیویں، جدو میرا پوچھے گی پیار کر لمی، محبت کر لمی. اور فرمایا آخری بات ہے بے میرے شہزادیا جدو تیرے ابو شہید ہو جان گے بے صبری نہیں کرنی، واہ ویلا نہیں کرنا، بس فرمایا صبر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین. بیٹا کائنات والیاں نو صبر کر کے دکھانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرن والیاں دے نال ہے. بیٹا صبر کر کے دکھانا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والیاں دے نال ہے. مسلمان بھائیو سن کے تڑپ جاؤ گے. میرے آقا حسین باہر تشریف لے کے آئے نے، ویکھیا خیمے دے دروازے دے اندر خیمے دے دروازے دے اندر سیدہ سکینہ کھڑیاں نے. عرض کردیاں نے ابو جان میں سب کچھ سن لے آئے، کی سمجھ دیو سکینہ نو یتیمی دا پتہ کوئی نہیں. ابو جی میں بھی تے تواڈی بیٹیاں نا، ابو تسی چلے جاؤ گے میں یتیم ہو جاواں گی. فرمایا ہاں بیٹا اسی طرح گل لے. عرض کیتی ابو جی واہ ویلا میں نہیں کردی، بے صبری میں نہیں کردی، بس جاندی وار ایک آخری خواہش ہے. فرمایا بیٹا بولو کی کہنا چاندیاں جی؟ عرض کیتی ابو جان مینوں جاندی واری اپنے سینے دے نال لگا لو، اولاد والے بیٹھے ہو اپنی بچیاں نال پیار کرن والو. میرے آقا حسین نے اپنی شہزادی نو سینے دے نال لگایا. لو ابو پھر میں ترس جاواں گی، کدی باپ دیاں باواں وچ نہیں آواں گی. میاں صاحب نے فرمایا باپ مرے تے سر ننگا ہووے اتے ویر مرے
مرن کنڈ خالی ماواں باج محمد بخشا آتے کون کرے رکھوالی میرے آقا حسین اور ساری ازواج نے اکٹھا فرما لیا فرمایا لو ازواج حسین دا آخری سلامی عرض کر دیاں نے حضور روک دیاں نہیں پر مسئلہ دسو لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جان دیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں نہ سورے رہنا پیکے آقا سانو کس دے حوالے کر کے جا رہے جے میرے آقا حسین نے فرمایا حیدر قرار دیاں تسی نو مانجے تو انو سارے انو میں روزے والے نانے دے حوالے پیا کرنا فرمایا میرا نانا حاجت روائے میرا نانا مشکل کشا ہے مسلمان بھائیو ازواج نو مل کے ان خیمہ آ گیا جناب زینب حضرت ام کلثوم دوواں بہنا دا خیمہ ہے میرے آقا حسین داخل ہوئے نے دونوں بہنا اٹھ کے استقبال کیتا ہے میرے آقا فرمایا میں آخری سلام کرنے واسطے آیا عرض کر دیاں نے سونیاں تانوں روک دیاں نہیں پر انج لگدا ہے جویں زین العابدین صغرا تے سکینہ یتیم نہیں ہو رہے اج اسی بھی یتیم ہو رہی ہیں کیونکہ بابا علی دے جان تو بعد کدی ابو دی کمی محسوس نہیں ہونی تھی میرے آقا حسین نے فرمایا صابراں دی اولاد و صبر کر کے دکھانا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والیاں دے نالے میرے آقا صبر دی وصیت کر رہے نے سیدہ زینب عرض کردیاں نے سونیاں ویرا بے فکر ہو جاؤ جس باپ دا تو پتر ہے اسے دی میں بیٹیاں جس ماں دا تو دودھ پیتا ہے اسے دا میں پیتا ہے سونیاں ویرا تیرے کل نانے دی دستارے میرے کل ماں فاطمہ دی چادرے تو نانے دی دستار دی حفاظت کریں میں ماں فاطمہ دی چادر دی حفاظت کرانگی محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ قیامت تک بڑیاں بڑیاں پہنا آن گیاں لیکن سیدہ زینب ورگی بہن کوئی نہیں آ سکتی جن نے ہر موقع تے اپنے ویر دا ساتھ دیتا صبر بھی کیتا تے شکر بھی کیتا مکے تو لے کے مدینے تک مدینے تو لے کے کربلا تک کربلا اندر اون و محمد کی قربانیاں تو لے کے جناب اصغر دی قربانی تک اور پھر آقا حسین دی شہادت تک اپنے ویر دا ساتھ دینے والی سیدہ زینب فرماندیاں نے سونیاں ویرا مینوں تے بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے پر مینوں تیرے نالوں ود کے اپنے نانے دا دین پیارا لگدا ہے میرا بھی یہ ہوئی ہے کہ ان دی آن رہ جائے ان دی شان رہ جائے لٹی جائے بھاویں جھوک حسین دی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں مسلمان بھائیو میرے آقا حسین اپنی زوجہ نو مل کے ازواج نو مل کے اپنی بہنہ نو مل کے سب نو الوداعی سلام پیش کر کے میرے آقا حسین میدان کربلا دے اندر جان دا ارادہ فرمایا ہے مدینہ شریف تو ایک ڈاچی سوار میرے آقا حسین دے قریب آ گیا ہے فرمایا آن والیا تو کون ہے کہنے لگا میں آقا حسین نو ملنا ہے فرمایا حسین سے میں رو کے کہنے لگا تسی مدینے والے حسین نہیں لگ دے سونیا اسی تے مدینے تو بڑا سونا حسین بھیجیا سی آقا کی گل بن گئی خون کپڑے لت پتھ نے یا حسین تہاڈی داڑھی دے بال بھی سفید ہو گئے زلفاں بھی سفید ہو گئیاں آقا کی ہو گیا میرے آقا حسین نے فرمایا او میرے زخماں تے مرہم لاؤن والیا تو ہے کون ہے کہنے لگا اگر میں دس دیتا تہاڈا کلیجہ پھٹ جائے گا میرے آقا حسین نے فرمایا میں بڑا صابر حسین ہوں دس تو کون ہے کہندا ہے جی سغرا نو جان دے ہو فرمایا سغرا تے میری بیٹی ہے تو نام کیوں لے رہے ہیں کہنے لگا جی میں اس بیٹی دا قاصد بن کے آیا ایک خط پیش کیتا ہے میرے آقا حسین دی بارگاہ دے اندر عرض کرتا ہے حضور ایک خط اکبر دے نام ہے میرے آقا حسین حضرت علی اکبر دی لاش دے ٹکڑے بکھرے نے میرے آقا حسین نے لاش نو اکٹھا فرما کے اتے خط رکھ دیتا ہے فرمایا لے او اکبر خط سغرا دا او تینوں یاد کریں دی اجے بھی آس ملنے دی رکھ دی اجے بھی تیرا پتہ پوچھیں دی دے جا
جواب سغرا دیا ویرا حضرت آخ سنایا تڑپی لاش علی اکبر دی وچوں اے آواز آیا معاف کری میری امبڑی جائی نہیں میں وعدہ توڑ نبھایا سغرا تدبیر نے مہلت نہیں دیتی تقدیر اگے تدبیر نہیں چلدی مینوں موت نے مہلت نہیں دیتی نانے دی بارگاہ دے اندر ملاقات ہو جائے گی فرمایا آن والیا تیری میں کوئی پانی نال خاطر تواضع تا نہیں کر سکدا کیونکہ ایتھے تے پانی پین واسطے بھی موجود کوئی نہیں لیکن وعدہ کرنا ہاں تو میری بیٹی دا قاصد بن کے آیا ہے قیامت والے دن نانے کولو حوض کوثر دا جام لے دیواں گا نالے جنت دے اندر مکان لے دیواں گا مسلمان بھائیو میرے آقا حسین سب نو الوداعی سلام پیش کیتا ہے میرے امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری دے قریب آئے نے اکھاں دے اندر آنسو آ گئے سیدہ زینب فرمان لگیاں ویراؤ کی گالے اکھاں دے اندر آنسو آ گئے نے کیا موت کلو ڈر گئے جے فرمایا نا علی دا پترا موت کلو ڈرن والا نہیں فرمایا اکھاں دے اندر آنسو کیوں آئے نے بس فرمایا کہ خیال آ گیا جد معراج نبی نو ہویا تے جبرائیل براق تھمایا جدو علی والخیبر چلے تے نبی پاک نے آپ چڑھایا اج اکھاں چاں سوتائیں نے کوئی نہیں رہ گیا چڑھاون والا جدو وار حسین دایا اے گل سن کے بی بی زینب برقع منہ تے پایا تے تھم رکاب کوڑے دی کہندی لے او چڑھ امڑی دیا جایا فرمایا کوئی بات نہیں اگر حسین نو سوار کرنے والا کوئی نہیں زینب آپ سوار کر دیں دیئے واہ سیدہ زینب توڑے حوصلے استقامت نو سلامے میرے آقا حسین سواری تے تشریف لے کے آئے نے 10 محرم الحرام دا دن ہے 22,000 دا سامنے لشکر موجود ہے 3 دن دا بھکھا تے پیاسا علی دا لالے میرے آقا حسین میدان کربلا دے اندر آ رہے نے زمین کربلا ہل دیئے پئی ارے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے میرے آقا حسین میدان کربلا دے اندر تشریف لے کے آئے نے اہتمام حجت واسطے خطبہ ارشاد فرمایا او سنگ دل کوفیو ذرا پہچانو کون حسین فرمایا میرے تے تیران دی بارش کرنے والیو میرے بچے ذبح کرنے والیو میرے بھانجے شہید کرنے والیو ذرا پہچانو کون حسین فرمایا میں او حسین تواڈے نبی دا نواسا فرمایا میں او حسین تواڈی اذان اندر جندہ نام ہے وہ میرا نانا مصطفیٰ ہے تہاڑی نماز اندر جس تے درود ہے وہ میرا نانا مصطفیٰ ہے قرآن اندر جس تے ذکر ہے وہ میرا نانا مصطفیٰ ہے فرمایا میں او حسین جندے متعلق فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں میں حسین وچوں فرمایا میں اس آل دے وچوں جندے متعلق قرآن کہندے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا فرمایا میں اس آل دے وچوں جندے متعلق قرآن کہندا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کون حسین نازل جناں دے گھر قرآن ہویا تے جبرائیل آوے دربان بن کے تے باپ جناں دا لڑدا رہا سی ہر میدان اندر کل ایمان بن کے تے ماں جناں دی خاتون جنت ہووے نانا جاوے عرشاں تے مہمان بن کے باغ دین دا بیران ہون لگا کربلا آگے نگہبان بن کے فرمایا اے میں دنیا پیچھے آخرت خراب نہ کر لینا میں نو پہچانو میں کون حسین فرمایا میرا نانا مصطفیٰ میرا بابا مرتضی میرا ویر حسن مجتبی میری ماں فاطمہ تو زہرا فرمایا میں او حسین فرمایا میں نو پیاس لگے تے مصطفیٰ زبان چساندے نے فرمایا میری خاطر مصطفیٰ نے سجدے لمبے کیتے نے میری خاطر مصطفیٰ نے خطبہ چھوڑ کے میرا استقبال کیتا ہے
فرمایا میں روما تے فرشتے آسمان تو جھولا جھلان آندے نے فرمایا میرے جوڑے جنت دے وچوں آندے نے میں او حسین آؤں جندہ بابا سارے ولیاں دا سردار ہے جندہ نانا سارے نبیاں دا سردار ہے فرمایا پہچانو ایویں دنیا پیچھے آخرت خراب نہ کر لینا ادھروں آواز آئی حسین کہ کوئی بات ہے یا یزید دی بیعت کر لے لمبی چوڑی تقریر نہ کر یا مرن واسطے تیار ہو جا میرے آقا حسین نے فرمایا اگر میں بیعت کرنی ہوندی کدی نانے دا مدینہ نہ چھوڑ دا اگر میں بیعت کرنی ہوندی کدی مکے دیاں فضاواں نو الوداعی سلام نہ کردا اگر میں بیعت کرنی ہوندی فرمایا کدی اونوں محمد قربان نہ کرواندا کدی علی اکبر قربان نہ کرواندا علی اصغر قربان نہ کرواندا فرمایا میں تے خود بھی اپنی جان دے کے کائنات والیاں نو دس جاواں گا حسین دا مشن اودی آن رہ جائے اودی شان رہ جائے لٹی جائے بھاویں جھوک حسین دی پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں مسلمان بھائیوں نے سنگ دل کوفیاں تے کوئی اثر نہیں ہویا مقابلہ شروع ہو گیا ہے جیڑا بھی میرے امام دے سامنے آندا ہے گاجر مولی دے طرح کٹیا جاندا ہے آقا حسین نے انہاں دیاں صفاں پلٹ کے رکھ دتیاں ابن سعد پکار اٹھیا کہن لگا کلے کلے کر کے جاؤ گے اے یزیدی نسل نو ختم کر دیوے گا اے نہ ویکھو 3 دن دا پیاسا ہے ایندی رگ اندر شیر خدا دا خون ہے یک بارگی نال حملہ کر دیو مسلمان بھائیو سجے بھی تیر آ رہے نے کھبے بھی تیر آ رہے نے اگے پیچھے جدو تیران دی بارش ہو گئی ایک اکلا شیر علی دا آتے دشمن کھبے سجے میرے آقا حسین ایک ظالم اگے ودے ہے میرے آقا حسین دے سینے دے اندر وار کیتا ہے وہ نیزہ ایک نے مارے آؤ وچ سینے پھر تیران دا می وسان لگ پے والکعبے دے سجدہ کرن والے ہتھی اپنے کعبے نو ٹان لگ پے میرے آقا حسین 72 گہرے زخم آ گئے چھوٹے چھوٹے لادہ زخم آ گئے سجا بازو شہید ہو چکے ہیں میرے آقا سواری تو نیچے زمین تے تشریف لے کے آ رہے ہیں غیب وچوں آواز آ رہی سنبھل جاویں بے مسافر بچے آؤ تینو چک لواں میں جھولی شالا او بھی دوزک سڑسن جنہ تیری لاش مٹی وچ رولی مسلمان بھائیو میرے آقا حسین کربلا دے تپدے ہوئے ریگستان دے تشریف لے کے آئے میں کس طرح بیان کراں قرآن رحل سے سرے فرش گر پڑا دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا میرے آقا حسین دنیا دا کتا چھاتی تے سوار ہوئے فرمایا دنیا دے کتیاؤ میں جاننا جو کچھ تو کرن والا ہے ہٹ جاؤ نانے جان دی دیتی ہوئی ازان دی لاج رکھ لین دے وضو تے پہلے خون نل ہو چکے ہیں کربلا دی تپتے ہوئے ریگستان تے میرے آقا حسین نے نماز دی نیت کی تھی جدو سر مبارک سجدے دے اندر گیا ظلم دا خنجر چلے آؤ جفا دا خنجر چلے آؤ ظالم دا خنجر چلے آئے آقا حسین دا سر مبارک تنلو ظالم نے جدا کیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ارے سجدے تو اوروں نے بھی کیے پر حسین تیرا نیا انداز ہے تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے حضرات محترم سجدے بڑے بڑے لوگاں نے کیتے بڑے بڑے نمازی قیامت تک سجدہ کرنگے پر چشم فلک نے جنہوں سجدے وے جاندیاں ویکھیا انہوں واپس بھی آندیاں ویکھیا پیر ناصر شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا سی کہ مزا جو اوندی نماز وچے نہ سوز وچے نہ ساز وچے حسین دسیا رضا خدا دی یہ ناز وچے کے نیاز وچے سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی یہ سب دی پوری حسین سجدے وچ سر کٹایا میرا حسین آج بھی نماز وچ ہے
جس مرضی مکاتب فکر دے مولوی کو مسئلہ پوچھو انہوں آکھو جی یہ دسو کہ قیامت والے دن بندے نو کس حال دے اندر اٹھایا جائے گا. ہر بندہ مسئلہ دسے گا کہ جس حال دے اندر اس دنیا تو بندہ جاندا ہے اسی حال دے اندر اس بندے نو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا. کوئی کس حال دے وچ اٹھ رہا ہوے گا, کوئی کس حال دے اندر اٹھ رہا ہوے گا. وا زہرا دے لال تہاڈی عظمت تو قربان جاواں. جدوں قیامت دا دن ہوئے گا تے فاطمہ الزہرا دا لال آقا حسین نواسہ رسول سید الشہداء سر سجدے وچ ہوئے گا. سبحان ربی الاعلی, رب دی تسبیح بیان کردے ہوئے اٹھن گے. نہ کعبہ میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے سائے میں لوگوں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. میرے آقا حسین نے اپنا سر سجدے اندر کٹا کے امت نو عملی طور تے درس دیتا ہے جان جاندی ہے جاوے پر نماز نہ جاوے. زندہ بس اختتام کر رہے ہیں بڑی توجہ نال. یہ سبق لے جاؤ اپنے دل دی تختی تے نوٹ کر کے سبق لے جاؤ. میرے آقا حسین نے درس دیتا ہے کہ جان جاندی ہے جائے پر نماز. اج ساڈے بڑے بہانے بن گئے. چھوٹی جی کوئی تکلیف معمولی جی ہو جاندی ہے اسی بہانہ بنا لینے ہیں. سر وچ درد ہو گئی, بخار ہو گیا, کوئی بیمار ہو گیا, اسی نماز چھوڑ دینے ہیں. میرے آقا حسین تو پڑھ کے بھی کسی نو کوئی تکلیف ہوے گی کہ 71 لاشیں خیمے اندر پہنے, 71 لاشیں خیمے اندر پہنے, پر پھر بھی نماز دی نیت بن کے آقا حسین نماز پہ ادا کر دینے. لیکن اسی بہانے بنانے ہیں, بڑے بہانے. قیامت کا دن ہوئے گا میرے آقا فرما دینے ایک بندے نو اللہ فرمائے گا بھی تو نماز نہیں پڑھدا سی. وہ کہے گا کہ میں تے بادشاہ سا تے بڑے سلطنت دے کام سن میرے کو, میں کس طرح نماز پڑھ سکدا سا. کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جناب سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کو پیش کیتا جائے. جدو وہ نبی تشریف لے کے آن گے اللہ فرمائے گا تیری سلطنت زیادہ سی ہے انہاں دی سلطنت زیادہ. سلطنت انہاں دی زیادہ اس کے باوجود ایک لمحہ بھی میری یاد تو بغیر نہیں گزاریا. انہاں نے ہمیشہ میری یاد دے اندر زندگی گزاری. فرمایا تو اپنے قول دے اندر جھوٹا ہے, اس نو گھسیٹ کے جہنم دے اندر ڈال دیتا جائے. ایک اور بندہ آئے گا, اللہ فرمائے گا بھی تو نماز نہیں پڑھی. وہ کہے گا کہ یا اللہ میں بیماری بہت رہا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے حضرت ایوب علیہ السلام نو میری بارگاہ اندر پیش کیتا جائے. اللہ فرمائے گا دس تیری بیماری زیادہ ہے یا انہاں دی بیماری زیادہ ہے. ایک لمحہ بھی انہاں نے میری یاد تو بغیر نہیں گزاریا, ہمیشہ میری یاد کی تھی. فرمایا تو اپنے قول دے اندر جھوٹا ہے, انہوں بھی جہنم دے اندر ڈال دیتا جائے. روایات دے وچ آندا ہے ایک اور بندہ پیش کیتا جائے گا. اللہ فرمائے گا بھی تو نماز نہیں پڑھی. وہ کہے گا کہ میرے بچے بہت زیادہ سن تے میں انہاں دے ذریعہ معاش دی تلاش دے اندر اپنا وقت گزاریا, لہذا میں نماز نہیں پڑھ سکیا. بچیاں دے غم دے اندر, پریشانی دے اندر. اللہ فرمائے گا جناب یعقوب علیہ السلام نو پیش فرماؤ. اللہ فرمائے گا دس تینوں زیادہ اولاد دا غم سی یا انہاں نو زیادہ اولاد دا غم ہویا. 40 سال تک جناب یوسف علیہ السلام دے غم دے اندر روندے رہے, لیکن پھر بھی میری یاد تو بغیر وقت گزاریا. ایک عورت نو پیش کیتا جائے گا, اللہ فرمائے گا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھی, میری یاد کیوں نہیں کی تھی. عورت کہے گی کہ میرا خامد بڑا سخت سی, لہٰذا اس واسطے میں نماز نہیں پڑھ سکی. اپنی خامد کی فرما برداری کرتی رہی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فرعون دی بیوی آسیہ نو پیش کیتا جائے. جدو آن گیاں فرمایا ذرا دس تیرا خامد زیادہ سخت ہے یا اس بی بی دا خامد زیادہ سخت ہے. مولا ان دا خامد بہت زیادہ سخت ہے. فرمایا اپنے قول اندر جھوٹی ہے, اس نو بھی جہنم دے اندر ڈال دیتا جائے. حضرات محترم قیامت والے دن یہ چھوٹے چھوٹے بہانے ساڈے نہیں چلن والے. اس واسطے آج دی محفل دا پیغام ہے کہ ایسی نماز چھوڑنی, اونچی آواز میں بولو, نماز دی پابندی کرنی ہے. میرے آقا حسین دا پیغام ہے اور اس پہ اسی عمل کرنا ہے. آخری بات ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو نماز کو مدد منگو, صبر کو مدد منگو. معلوم ہوا کہ مشکل وقت کے اندر نماز
نماز کام آندی ہے کس طرح کام آندی ہے کوفے دا بازار ہے ایک کلی سامان اٹھا کے تے دوسرے شہر وچ لے کے جان والا لوگاں دی امانتاں منتقل کرنے والا ایک کلی ہے کوفے دے اندر رہندا ہے اس نے اپنے گدھے تے سامان لدیا تے دوسرے شہر جا رہا ہے تے ایک مکار ڈاکو جڑا ہے نا وہ آ گیا تے زمین تے بیٹھا ہے کہنے لگا کہ تو جا رہے ہیں تے مینوں بھی نال لے چل تے میں اپاہج ہاں میں لتاں تو چل نہیں سکدا تے میں بیمار ہاں میں تینوں 1 دینار کرایہ بھی دیواں گا کلی نے سوچیا کہ کرایہ بھی ملے گا تے معذور بندہ ہے چلو میں لے جانا اپنے نال بٹھا لیا چند قدم چلے کہنے لگا ڈاکو کہندا کہ اے جس پاسے تو جا رہے ہیں تے بڑا لمبا سفر ہے میں ایک ایسا رستہ جاننا جڑا درمیانہ رستہ ہے رستے اندر پانی بھی موجود ہے بڑا اچھا رستہ ہے آؤ آپ ادھر چلنے ہیں کلی کہنے لگا کہ یہ بہت اچھی بات ہے اگر کوئی تو ایسا رستہ جاننا ہے تے پھر اوتھے چلنے ہیں جدوں چلدے گئے چند میل ہی طے کیتے سن رستہ ختم ہو گیا جنگل آ گیا لاشاں پئیاں نے تے کھوپڑیاں پئیاں نے تے ڈاکو مکار جڑا سن چھلانگ لگا کے نیچے اتریا کہنے لگا بس تیری آخری مقام آ گیا اے ساری لاشاں دیکھ رہے ہیں نا اے میں مارے نے تے میں تے تینوں بہانے نال ایتھے لے کے آیا تے کلی کہندا مہربانی کر اے سارے پیسے سارا مال دولت میں تینوں دے دینا میری جان بخش دے تیری بڑی مہربانی میری جان بخشی کر دے میں کسے نو نام بھی نہیں لواں گا کلی کہنے لگا کہ نہیں میں کدی کسے نو چھوڑیا ہی نہیں جدوں کسے پاسوں گل نہ بنی تے کلی کہندا میری ایک آخری خواہش ہے وہ کہندا او کی انہیں آکھیا جی مینوں آخری وقت رب دی نماز پڑھن دے آخری وقت رب دی نماز پڑھن دے اس نے وضو کیتا قبلے وال منہ کر لیا اللہ اکبر مسلمان بھائیو نماز پڑھنی شروع کر دی تھی نماز دی نیت بنی پہلی رکعت ثنا پڑھی تعوذ تسمیہ سورۃ فاتحہ مکمل پڑھ لئی لیکن موت سر دے اوتے منڈلا رہی ہے کوئی سورت ذہن دے اندر نہیں آ رہی کہ میں کیڑی سورت پڑھاں اچانک ان دی زبان تے قرآن دی آیت جاری ہو گئی امن یجیب المضطر اذا دعان اللہ تو علاوہ کون جڑا پکار سن والا ہے سب دی پکار نو اللہ تعالیٰ سن والا ہے ہن کلی کہندا ہے جلدی کر نماز پوری کر میں اپنا کام کرنا چاہنا لیکن بار بار زبان تے تکرار ہو رہی ہے ادھر اچانک ایک سوار نمودار ہویا ہے اونے آ کے کلی دا جڑا جناب ڈاکو ہے اس دا سر تن نال جدا کیتا ہے اور ایک جڑی اگ ہے وہ نمودار ہوئی اس جناب ڈاکو دی لاش نو جلا دیتا وہ سوار جان لگا کلی نے پکڑ لیا انہیں آکھیا مہربانی فرما اس مشکل وقت دے اندر کام آن والیا تو ہے کونے فرمایا تو نماز دے اندر رب کولو مدد منگی ہے میں رب دا بندہ تیری مدد کرن واسطے آیا تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ آکے نماز مدد نہیں کر سکتی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ جدو مشکل وقت دے اندر نماز پڑھی جائے تو ادو رب دیاں رحمتاں نازل ہونیاں شروع ہو جاندیاں نے اج دی محفل دا یہ ہوئی پیغام ہے کہ اللہ تعالی سانو 5 وقت دا سچا اور پکا نمازی بنا دے جتنے دوست قرب و جوار تو دور دراز تو بڑی محبت نال ماشاءاللہ شاداب ٹاؤن اور دیگر ٹاؤناں تو ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے اللہ تعالی تمام دا آیا اپنی پاک بارگاہ دے اندر اور اپنے محبوب دی بارگاہ قبول فرمائے بروز قیامت آقا حسین دی اور کریم آقا دی سانو سب نو شفاعت نصیب فرمائے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ